الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ 18واں پارہ ہے سورہ المومنون کے ابتدائی 11 آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں۔ سورہ المومنون یہ مکی صورت ہے اور یہاں پہ ان آیات سے واضح ہو رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی فلاح اور نجات کے لیے جو اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں، جب تک ان کو پورا نہیں کریں گا پھر وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں سے یہاں پہ جو آیات آئی ہیں آپ کے سامنے 11 آیات ہیں، اور ان آیات مبارک کے تعلق سے حدیث شریف میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان آیات کو یاد کر کے ان کے اوپر اچھی طریقے سے اگر عمل کرے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ 11 آیات ہیں سورہ المومنون 18واں پارہ اور سورت نمبر 23 ہے یہ۔ چلیے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قد افلح المؤمنون، قد کے معنی آتے ہیں کہ ایک تاکیدی کلمہ ہے یہ عربی کا۔ قد کے معنی تحقیق، یقیناً تاکید کی جا رہی ہے، یعنی آگے جو بات بولی جا رہی ہے نا اس کے شک میں کوئی، یعنی اس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تاکید کی جا رہی ہے اس کے۔ تو جہاں بھی آتا ہے نا خط کے بعد تو وہاں پہ تاکید کے معنوں میں یہ بات آتی ہے، تو یہاں پہ یہ بات تاکیداً کہی جا رہی ہے، یعنی یہ بات بالکل اٹل ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ فلاح اور کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایمان۔ قد افلح المؤمنون، قد کے معنی تحقیق بلا شبہ یقیناً، افلاح کے معنی فلاح کامیابی، المؤمنون ایمان والے جمع ہے۔ قد افلح المؤمنون 3 جملے ہیں اس کے، صرف ایک قد ہے، ایک الفلاح ہے اور دوسری المؤمنون ہے۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی یقیناً فلاح اور نجات جو صرف ایمان والوں کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیے آپ۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ بڑی اہم بات ہے یہ۔ اب چونکہ اس سلسلے کے اعتبار سے یہ جو صورت ہے صورت نمبر 23 ہے، اور اس سے پہلے قرآن میں جن قوموں کے ذکر آئے نا، خاص طور پہ اہل کتاب کا ذکر آیا، یہود و نصارہ کا۔ تو یہود و نصارہ یہ کا ان کا زعم تھا، یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں ہم جائیں گے، جنت ہماری میراث ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا نا۔ تو یہ بات سورۃ البقرہ کے اندر گزر چکی ہے، اس میں یہود اور نصارہ کے ان قولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وقالت الیہود والنصارہ، یہ بات ہے کہ یہود اور نصارہ نے کہا کہ جب تک کوئی بھی جو ہے لن يدخلون الجنت الا من کان ہودا او نصارہ، لن يدخلوا الجنت الا من کان ہودا او نصارہ، کوئی بھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ یا یہودی بننا پڑے گا اسے یا پھر عیسائی بننا پڑے گا، یہ دونوں کے لیے جنت ہے۔ ہمارے جو عقائد ہیں، مطلب یہودیوں کے یا عیسائیوں کے، ان کی جو مذہب کی پیشاویت ہے
فرمایا کہ جب تک یہودیت نہ قبول کر لو تم یا عیسائیت نہ قبول کر لو اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے. یا اسی طرح اور بھی دوسرے بہت سارے مذاہب ہیں، ان کا بھی اپنا، ہر مذہب اپنے اندر ایک دعویٰ رکھتا ہے کیونکہ اس کی مذہب کی بنیادی ایک دعوے کے اوپر ہے. تو ہر مذہب والا یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، وہ غلط ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کی ان باتوں کو قرآن میں جو بتایا ہے نا، ایک تو یہ بات بتایا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا بغیر یہودیوں کے یا عیسائیوں کے. پھر یہ بات بھی ان کے اللہ بتایا کہ دنیا کے اندر اگر ہدایت بھی پانا ہے تو اسے یہودی بننا پڑے گا، عیسائی بننا پڑے گا. وقالوا کونوا ہودا او نصارى تہتدوا، یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم یہودی یا عیسائی نہ بن جاؤ اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے. ان کا دعویٰ تھا یہ سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا ہے. اور یہاں پہ بھی، اور وہاں جو بات فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ لن يدخلون الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، یہ بات جب انہوں نے کہی تو اللہ اس کا جواب کیا دیا؟ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، صرف حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، کیونکہ جنت ان کی میراث نہیں ہے، جنت کے اختیار اللہ ان کو نہیں دیا. اور جنت کس کو ملنے والی ہے وہ تو قرآن میں تفصیل سے بتایا، توریت اور انجیل میں بھی تفصیل میں بات آئی ہے. تو ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ تردید کرتے ہوئے اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے. وہ ساری باتیں کیا ہے؟ وہ انسانوں کی اپنی ایجاد ہے، ہر مذہب کی اپنی ایجاد کردہ ہے. ہاں، تو اب حقیقت میں جنت کسے ملنے والی ہے، نجات کون پانے والا ہے؟ یہ ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیابی، نجات اور فلاح جو ہے صرف ایمان والوں کے لیے. ایمان والے مومنین، شرط لگا دی گئی ایمان کی، بغیر ایمان کے آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اب ایمان کیا ہے اس کی بھی آپ کو تفصیل معلوم کرنا پڑے گا آپ کو. ایک تو ایمان وہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اگر کلمہ پڑھ لیا تو مومن کہلاتا ہے، انہیں ایمان والا کہلاتا ہے کہ اگر سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا انہیں اسلام میں داخل مومن کہلاتا ہے. لیکن اب ایمان کیا ہے اس کے تفصیلات قرآن میں آئی ہے. ایک تو ایمان جب کی بات قرآن میں آتی ہے تو ایک تو اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان ہے نا، آخرت کے اوپر ایمان، اس کے کتابوں کے اوپر ایمان، اس کے نبیوں کے اوپر ایمان. یہ 5 ارکان ایمان ہے اور 5 ارکان اسلام ہے، وہ 5 ارکان ایمان ہے، یہ 5 ارکان اسلام ہے. ارکان اسلام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام. وہ کیا ہے؟ ارکان ایمان. تو ایمان کے کیا ہے؟ 5 بتایا اللہ تعالیٰ. اب ظاہر ہے کہ جہاں بھی قرآن میں صرف ایمان کا لفظ آئے گا نا، یا ایمان باللہ کی بات آئے گی، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے صرف اللہ پہ ایمان، بلکہ سارے ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں پورے. اللہ کے اوپر ایمان، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آخرت پہ بھی ایمان ہے. اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قرآن پہ بھی ایمان ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی مانتا انہیں. اس کے یہ معنی کہ رسولوں کے اوپر بھی مانتا ہے انہیں. یعنی سارے ایمانیات اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور پھر ایمان ہے کیا؟ دیکھیے ایمان دراصل شرک اور کفر کی ضد ہے. یہ شرک اور کفر کی ضد ہے. یہ ایمان کا اقرار یہی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے نا کلمہ ہمارا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت کا مالک نہیں ہے. اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا رب ہے، اس کائنات کا مربی، اس کائنات کو چلا رہا ہے. پوری کائنات اس کے حکم کی تابع میں ہے. تو یہ ہوتا ایمان اصل میں، اللہ پہ ایمان. اور پھر اس ایمان میں شرک نہیں ہونا. شرک جیسے کہ ہو گیا تو پھر وہ ایمان اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہتا. اسی لیے ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا، دوسرے کلمے میں کیا بات یہ تھے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اب یہ دوسرا کلمہ ہے، کلمہ شہادت. یعنی اس بات کی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ الہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے اور اس کے رسول ہیں، دو باتوں کا اقرار کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، وہ عبدہ وہ رسول، وہ عبد ہیں اور وہ رسول ہے. یہ کلمہ معنی ہے.
اور شرک کی تردید ہوتی ہے یہاں پہ کہ اگر کسی کے ایمان میں شرک ہے تو پھر اللہ کے اوپر بھی ایمان ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں، تو پھر ایسوں کے لیے بھی جنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا بولا؟ یہ بات قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کی بھی عبادت کرے گا، اس کو کہتے ہیں شریک کر رہا ہوں۔ شریک کے معنی کیا ہے کہ ملانا، ملاوٹ، اللہ کی عبادت میں دوسروں کی ملاوٹ، دوسروں کو شریک کر دینا۔ اللہ کی عبادت تو ہو رہی لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ اور کئی لوگوں کی عبادت ہے، اور کئی لوگوں کو بھی مان رہا انہیں، طاقت اور قوت کا مالک مان رہا انہیں، تو اسی کو مشرک کہتے ہیں اصل میں۔ یہ قرآن میں اس بات کو سمجھنا ہے تو اب سورہ یوسف کی ایک آیت مبارکہ آتی ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت یعنی انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ اللہ خود بول رہے ہیں جتنے مذاہب ماننے والے، جتنے بھی مذاہب کے ہیں، یہ سب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تبھی تو بولتے ہیں کہ بھائی سب کا گاڈ ایک ہے، سب کا بھگوان ایک ہے، سب کا ایک ہے نا، اوپر والا ایک ہی ہے سب کا بھائی، نیچے آنے کے بعد میں الگ الگ ہو گئے پھر، ہے نا۔ تو سب مانتے ہیں اللہ کو اپنے اپنے زبانوں کے اندر، مگر اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے ساتھ پھر دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اسی لیے قرآن نے بات کلیئر کر دی ہے نا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے مگر إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، شرک کے ساتھ رکھتی ہے، شرک کے ساتھ رکھتی ہے۔ اب یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے مگر شرک کے ساتھ رکھتی ہے، اس کو موٹے انداز میں کیسا سمجھنا؟ سمجھنا ضروری ہے نا، اللہ کو بھی ایمان رکھتی ہے اور شرک کے ساتھ رکھتی ہے۔ موٹے انداز میں سمجھنے کے لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں، بات کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں پھر شرک کرتا ہے، تو کیسے شرک کرتا ہوں نے؟ اب بول رہا ہوں میں، دیتے ہیں مولا دلاتے ہیں خواجہ، ختم۔ انہیں بول رہا اللہ ہی دینے والا مگر دلانے والا تو خواجہ ہے نا، یہاں کر دیا گڑبڑا کے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ دیتے ہیں تو اللہ سبھی دیتے ہیں، نہیں دینے والا ہے بھائی، لیکن دلانے والے کون ہے بھائی؟ یہ خواجہ ہے، یہ غوث ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، جو کچھ بھی بہرحال بہت سارے اپنے اپنے لوگوں کے پاس، اسی لیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، انہوں بول کے دلاتے ہم کو، نہ خواجہ دیتے نہ غوث دیتے نہ کوئی بھی نہیں دیتے، دیتے تو اللہ ہی ہے، مگر ہم کو اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتے، ان کے پاس جا کے ان کو بولے تو انہوں ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کے ریکمینڈیشن سے اللہ ہم کو دیتا ہے، ان کے توسل سے، اسی کا نام ہے شرک۔ یہ ہے شرک، اس بات کو سمجھیے آپ۔ اسی کو قرآن مجید میں مشرکین عرب کا شرک بھی یہی تھا۔ اب سورہ زمر پڑھ لیجئے، اٹھا کے پوری سورت پڑھ لیجئے، سورہ زمر، اس میں یہ بات بتا، ان مشرکین کے عقیدے کو خود مشرک بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ کیا کہہ رہے ہیں مشرکین؟ ارے بھئی یہ 360 فلاں فلاں جو ہم رکھے ہیں کعبے میں، ان کی عبادت تھوڑا ہی کر رہے ہیں ہم، کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت ہی ہم، مگر ان کے توسل سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ تھا ان کا شرک، ان کے ذریعے سے یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے نا، یہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ہے نا۔ ہم بھی بولتے رہے تم کیا ہو نا بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ آپ بات سمجھتے ہیں نا، اکثر بولتے ہیں لوگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو مطلب یہی اللہ فرما ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کی عبادت پرستش ہم نہیں کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کو یہ اللہ کے قریب کر دینا ہے، جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہی مثال ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یا کوئی منسٹر ہے، منسٹر کا کوئی قریبی آدمی ہے، اگر آپ کا کچھ کام پڑ گیا تو آپ
ڈائریکٹ تو نہیں لے سکتے، اب اس کا جو قریبی آدمی ہے نا اس کو پکڑا تو کام نکل جاتا آپ کا. یہی چکر ہے نا دنیا کی ساری، ہے نہیں؟ یہی ہے. اسی طرح آخرت کے متعلق سمجھتے ہیں اللہ تو ہے لیکن اللہ ہماری نہیں سنتا. اب اللہ کو سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ دیکھو ذرا، اللہ کن سے محبت کرتا، ان کو پکڑو، انہوں ہم کو اللہ کے پاس قریب کر دیتے. یہ موٹے موٹے الفاظ میں انداز میں بات کر رہا ہوں، میں علمی بات نہیں کر رہا، میں بات سمجھ میں آنے کے لیے. قرآن نے یہ بات کہی ہے، صرف شرک اس کا نام ہے. کیونکہ شرک بولے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم شرک بولے تو فوری سمجھتے ہیں کہ بت پرستی کا نام شرک ہے. صرف اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بت کی پوجا کر رہے ہیں وہی شرک ہے سمجھتے ہیں. شرک کئی اقسام کا ہوتا ہے، اس کی شکلیں الگ الگ ہیں، اس کی شکلیں الگ الگ ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بھی آپ دیکھیے کہ نہ انہیں تو بت کی پوجا کر رہا نہ کسی کی کر رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کو حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی چیز کے اوپر اس کا عقیدہ آ جانا یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی تعویذ لٹکا لیا اور اس کے اوپر اس کا یقین آ گیا یہ تعویذ میری حفاظت کر رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب شرک ہو گیا. حدیث میں کیا بات؟ التمائم شرک. تمائم عربی زبان میں تعویذ کو بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً ہر قسم کی تعویذ کا لٹکانا یا باندھنا یہ شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ اب اس کا جو دماغ ہے نا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دونوں طرف ہے، یہ ہے شرک. اب یہ تعویذ کیا کر رہی ہے؟ اس کو اللہ سے ڈسکنیکٹ کر رہی ہے اس کو. اب نہیں ادھر بھی ہے ادھر کیا جا رہا تو ادھر بھی دیکھ گلے میں ہے نا، یہ ہے. تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا تو تو ہے نا، تو ہے کچھ نہیں، صرف اللہ ہے، ختم، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کئی دفعے یہ آیت مبارک آتی ہے نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارے چاہنے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ چاہیں گا وہی ہو سکتا ہے. کوئی بھی رہنے دو، یہ تو کلیئر اصولی بات ہے قرآن میں. ہاں ایک بڑی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں مدینے کے لوگ آئے تو کچھ اشعار پڑھنے لگے، ہے نا، اشعار پڑھے. تو ان میں سے ایک خاتون تھے کہ ایک اشعار پڑھی وہ عربی کا، تو اس میں اردو کے معنی یہ ہے کہ اس نے کہی کہ جو اللہ اور محمد چاہیں گا وہی ہوئیں گا. بولے کیا کریں؟ جو اللہ چاہیں گے اور محمد چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوئیں گا. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے اوپر غضبناک ہو گئے، ہو کے انہوں نے تنبیہ کی. کیا الفاظ استعمال کیا رسول اللہ نے؟ اجعلتنی ندن، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ اجعلتنی ندن، کیا تو مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا؟ نہیں، پہلے جو ہے نا جو بولی تھی وہی بولی، صرف جو اللہ چاہیں گا. تو کسی کی چاہنے سے نہیں ہوتا یہ. تو یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں کیونکہ لفظ جو آیا پہ قطع، یقیناً، تحقیق، تاکید، کامیابی، نجات اور صرف اللہ کی ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے ہے. کیونکہ قرآن نے بات کہی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو بھی شرک کرے گا اور مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر کے نہیں مرا تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ نہیں بولا کہ شرک کریں گے تو اس کو دوزخ میں، نہیں، توبہ کرو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، معافی مانگ لو تو پھر ظاہر ہے کہ تمہاری مغفرت ہوگی. لیکن اگر تم بغیر توبہ کے مر گئے شرک کرتے ہوئے تو تمہاری بخشش نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے. ڈکلیئر کر دیا قرآن نے، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے یہاں پہ. اب تو یہاں جو بات بتا دی گئی قد افلح المؤمنون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، خالص، اور توکل، بھروسہ، اعتماد صرف اللہ پہ ہوتا ہے، کسی اور پہ نہیں ہوتا. کسی اور سے کام بننے کی امید ہی نہیں ہوتی، خاص طور پہ غیبی امور میں، غیبی طاقتوں میں. غیبی طاقت صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے غیبی طاقت. اور ہمارے پاس کیا آیات مشرک قوموں کے پاس کئی غیبی طاقتیں ہیں. اب جائے کہ ان کے دیوتا ہیں فلاں فلاں ہیں، تھوڑا ہی چاہیے آپ کو، تو غیب میں کہاں ہے کہ کدھر غیب میں ہے، وہ ان کو پکار رہے ہیں، ہے نا. اب مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسائی ان کو پکار رہے ہیں، غیب میں ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ تو نہیں ہے نا، ان کو پکار رہے ہیں نا عیسائی.
حالانکہ پیغمبر ہیں وہ تو. اللہ بولا شرک ہے. عیسائی ان کی ماں کو پکارتے ہیں, مریم علیہ السلام کو پکارتے ہیں, ان کا اسٹیچو بنا کے چرچوں میں رکھا جاتا ہے, باضابطہ پرارتھنا کرتے ہیں وہاں پہ, پریئر کرتے ہیں وہاں پہ, ان سے مانگتے ہیں. حالانکہ مریم علیہ السلام اللہ قرآن میں فرمایا کہ تمام عورتوں کی سردار ہیں, وہ ان کو پکار رہے ہیں تو اللہ بولے مشرک, شرک ہے. ان کے مقابلے میں کوئی ولی نہیں آ سکتا, کوئی نہیں آ سکتے ان کے مقابلے میں. پھر ادھر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے, عیسائی ان کو پکار رہے ہیں, ان کا اسٹیچو بنائے ہوئے چرچوں کے اندر, اور وہاں جا کے پریئر کر رہے ہیں ان کے سامنے, اور یہ سمجھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہماری سن رہے ہیں, ہے نا, یہ ان کا عقیدہ ہے. تو اللہ بولا یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کوئی غیبی طاقت نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں بہت خاص طور پہ. قد افلح المومنون, ایمان خالص, توحید خالص, اللہ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے. قرآن نے ایک بات کہی شرک کے متعلق, وہ کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ ہی کی بندگی کرو, اسی کی پرستش کرو, اسی کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کے ساتھ کسی رتی برابر چیز کو بھی شریک مت کرو. دیکھیں بت نہیں بولے یہاں پہ اللہ, رتی برابر چیز بھی ہے نا, معمولی چیز. شیء, شے کے معنی کچھ, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے, ایک تو پتھر کا کھڑا ہوا بت ہے, اس کی پوجا کرتے ہیں, ان سے عقیدہ ہوتا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری حفاظت کریں گا, مجھ کو تکلیف سے بچائیں گا, نقصان, یہ عقیدہ ہوتا ہے نا ان لوگوں کو. ہم جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا پتھر چٹان کا کھڑا کر دیے اس کو, اس کے آنکھ ناک پیر ہاتھ بنا دے کے. لیکن دوسرا بھی ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے, وہ انگوٹھی میں پہنا جاتا ہے, اور اس کے اوپر بھی اگر کسی کا عقیدہ یہ آ گیا کہ یہ پتھر سے میرے کو جو ہے فائدے ہونے والے ہیں, بیماری سے بچنے والا ہوں, بہت عقیدے ہیں نا انگوٹھیوں کے بھی, تو یہ پتھر وہ پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے. اب کیونکہ یہ بھی پتھر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, بعزت سے نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ عقیدہ کس کے اوپر ہے؟ ایمان کس پہ آ گیا؟ ختم بات, تمہارا برخاست ایمان. تو پتھر چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, ہے نا. تو بہرحال شرک ہر اس چیز کا نام ہے, شرک ہر اس چیز کا نام ہے جو بندے کو اللہ سے کاٹے, اور بندے اور اب اللہ کے درمیان میں کوئی چیز آ جائے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں اس کو دنیا کے اندر, ہے نا. بہت سارے ڈیلنگ کرانے والے ہوتے ہیں, بروکر ہوتے ہیں. بروکر کون ہوتا ہے جی؟ دلال. دلال کون ہوتا ہے؟ یعنی دینے والا اور لینے والے کے بیچ میں ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے اصل میں, اللہ اور بندے کے درمیان دلالی مت کرو تم. یہ پجاوری ہے, مجاوری ہے, سب دلالیاں ہیں. یہ سب یہ فادر فلاں فلاں, یا کیا کر رہی تم؟ اللہ کے بندے ہیں, ڈائریکٹ اللہ سے ان تعلق ہے ان کا. تم بیچ میں ڈر کے جناب یہ کہ دلالی کر رہے مذہبی معاملات کے اندر. ہاں یہ دلالی ہے. یہ ایک میڈیٹر ہوتا ہے نا, وہ بھی وہی ہے سارا معاملہ. اللہ ان کو پیدا کیا, اللہ کے بندے ہیں یہ, اللہ پیدا کیا ہے. کیا تمہارے بولنے سے پیدا کرا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم پیدا کرتے ہو تمہاری سفارش تھی کیا ان کی؟ پھر اب کہیں کی سفارش کر رہے ہیں تم؟ بھائی جب تھی نا ہم خود پیدا کرے, لقد خلقنا الانسان, اللہ کہہ رہا ارے میں پیدا کرو, میں خالق ہوں. کیا انہوں پیدا کرتے ہو تم بولے تو پیدا کرو ان کو, بھائی تمہاری سفارش پہ پیدا کرو. پھر نہ تم بولے تو پیدا کرا, نہ تمہاری سفارش پہ پیدا کرا, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی ضرورت کو میں پورا نہیں کر سکتا. تم بولے تو کروں گا کیا میں؟ یہ عدل و انصاف کے خلاف بات ہے, یہ عقل کے کامن سینس کے خلاف یہ بات ہے. اور اسی کا نام اللہ بے حقیقت چیزوں کے اوپر عقیدہ آ جانا, اسی کا نام شرک ہے. جس کی کوئی حقیقت نہیں, جس کا کوئی وجود نہیں, اسی کا نام شرک ہے. آپ یہ سمجھ ایسا ہوتا نہیں, آپ سمجھ رہے ہوتا, ایسا ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں لیکن ہوتا نہیں, یہ شرک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ جس مقام پہ جا کے عبادات کرتے اپنے اپنے مذہب کے حساب سے, ہر بندہ جا کے وہاں پہ جو بھی کرتا ہے مذہب کا ماننے والا, وہاں جا کے دعائیں کرتا ہے, ان سے مانگتا ہے, منتیں مانگتا ہے, قربانیاں دیتا ہے, بلیدانیں کرتا ہے, سب کرتا ہے, اور سب کی دعا سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو کیا اتنے خدا ہیں؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں جو جہاں بھی جا رہا ہے ہر جگہ جا کے انہیں بھگوان کو پکار رہا, انہیں جا کے گرودوارے میں پکار رہا, ان جا کے مندر میں پکار رہا, ان چرچ میں پکار رہا, ان جا کے مزاروں پہ پکار رہا, تو وہاں کے خدا الگ الگ ہے سب نہیں. یہ انسان کی غلط فہمی ہے. انسان کہیں جاؤ یا مت جاؤ,
اگر خدا کو بھی نہیں مانا انسان، خدا بھی نہیں ہے اگر بول دیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں پیدا کروں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا میرا فرض ہے یہ۔ تم جہاں بھی جا رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہیں انہوں دے رہے ہیں، لیکن ہر جگہ میں دے رہا ہوں وہاں پہ۔ تمہاری غلط فہمی ہے یہ، وہاں جانے سے ایسا ہوا، ایسا نہیں ہے معاملہ، تم جہاں بھی جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر جو بھی جا رہا وہاں پہ میں ہی دے رہا ہوں۔ اور سنو، جو دنیا میں کسی کے خدا کو مانتے ہی نہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، آپ کے سامنے ذرا ہے کہ بہت بڑی طاقت و قوت دنیا میں رشیا، انہیں مانتا ہی نہیں کسی کو بھی، تو اس کی پوری نہیں ہو رہی ضرورت ہے۔ ہاں، سپر پاور ہے دنیا کا، انہیں بھی تھا نا۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے مانو چاہے مت مانو، اللہ پیدا کرا ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کا پالنا، اس کی پرورش کرنا اللہ کے ذمے، اللہ اپنا ذمہ لیا ہے، میں پوری کر رہا ہوں اس کی۔ تم کہیں بھی جاؤ، تم سمندر میں انگوٹھی پہننے سے ہو گیا، تم سمندر میں تعویذ باندھنے سے ہو گیا، تم سمندر میں دھاگے باندھنے سے ہو گیا، تم سمندر میں وہاں جا کے بکرے کاٹ کے آئے، اس کی وجہ سے ملامت دور ہو گئی۔ یہ انسانوں کی اپنے تفکرات، خیالات ہیں خالی، اور لوگ کھیلتے ہیں اس سے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ کمزور عقائد کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ لوگ جناب علی ان کو اپنا کیا بناتے ہیں؟ اپنا مرید بناتے ہیں، یا پھر اپنا کسٹمر وہ بنا لیتے ہیں۔ بالکل بھائی، یہ بہترین ہمارا شکاری ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا مسئلہ مشہور ہے اس سلسلے میں۔ انہیں دنیا کی محنت کر کے فلاں کر کے حضرت قبلہ کو جناب اصلی چیزاں دیتا انہیں جا کے، حضرت کو دینا ہے، اصلی چیز دینا ہے۔ انہیں ڈالڈا کھاتا، انہیں مکس کھا لیتا، لیکن وہاں جب جائیں گا تو پورا اصلی ہونا۔ کیوں؟ کچھ ہو گیا تو حضرت ہے، کچھ ہو گیا تو کیسا پھر بدوا لگ جائیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو چلیے اس میں فرمائیے قد افلح المومنون، یقیناً فلاح اور نجات اور کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے ہے، اور وہ ایمان والے جن کے ایمان میں شرک کے اجزاء نہیں ہیں، شرک کے جراثیم نہیں ہیں، شرک کے وائرس نہیں ہیں، شرک کی گندگی نہیں ہے، شرک کے چھیٹے نہیں ہیں۔ سمجھ میں گیا؟ یہ ساری باتیں آتے ہیں اس میں۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس نظریے سے نفرت ہے وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ جب اللہ کو سب سے زیادہ نفرت جس عمل سے ہے تو ایک مومن کو بھی اس سے ہی نفرت ہونا، اس سے ہی نفرت ہونا۔ یہ نہیں کہ اللہ تو اسے نفرت کر رہا لیکن ہم نہیں کر رہے، تو ہو ہی نہیں سکتا یہ بات۔ مومن کا اور اللہ کا نظریہ الگ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا نظریہ ہوتا ہے وہی مومن کا ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے وہ مومن بھائی مانے، اللہ کی پسند وہی چیز ہے، ختم ہو گیا، اللہ ہے وہ۔ اسی لیے فرمایا کہ قد افلح المومنون، ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے، نجات ہے ان کے لیے یقیناً۔ اب اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ جو آ رہی ہے نا، اب بڑی اہم بات ہے۔ ابھی ایمان تو یوں نے لا لیے ہیں نا، اب ایمان لانے کے بعد اس کا تعلق اللہ سے ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ کلمہ بلکہ بس ختم چھوڑ دیا، پڑھ لیا، اب اس کے بعد ختم برخاست نہیں۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد اب اس کی عملی زندگی کیا ہے، وہ کیسے پہچانا جائے کہ واقعی میں اللہ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے بات۔ یہ کون لوگ ہیں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کے دربار میں ٹھہرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے آپ کو۔ نماز وہ عبادت ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، 3 جملے اس کے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے۔ ایک کلمہ، کلمہ کیا ہے؟ یہ اقرار بندگی کا نام ہے۔ یہ ہم کلمہ کر پڑھتے ہیں نا تو بندہ اقرار کرتا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کروں گا۔ یہ کلمہ اقرار بندگی ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز مشق بندگی ہے، ایکسرسائز بندگی کی ابھی ہے نا۔ اب جنت کیا ہے؟ جنت ہے جزائے بندگی، یعنی بندگی کا یہ عمل، اس کا بدلہ ہے، اس کا صلہ ہے۔ یہ اقرار بندگی، مشق بندگی، جزائے بندگی۔ دیکھیے آپ، اور وہی بات ہے سورہ فاتحہ میں، اور یہی بات یہاں پہ آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
اور یہاں جو بات کہی گئی ہے نا وہ قرآن میں اکثر مقامات پہ آتا ہے نا، یقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی ایک الگ بات بتا دی گئی ہے یہ نماز کا قائم کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، اہم بات یہ ہے کہ فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اپنے رب کے سامنے جب ٹھہرتے ہیں یہ لوگ، تو ایک اللہ کی عظمت کا ایک دبدبہ ان کے طاری ہوتا ہے، اس کی عظمت کا، اس کی کیفیت کا، اس کے تجلیات کا، رب کائنات ہے، اس کے سامنے میں کھڑا ہوں، اس کی جو عظمت ہوتی ہے نا، آپ مثال کے طور پہ کبھی کبھی اگر آپ کسی پہ کبھی مسابقہ نہیں پڑا، کبھی آپ کو کوئی موقع مل گیا بہت بڑے چیف منسٹر سے آپ ٹھہر گئے جا کے جناب علی، تو وہاں پہ اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس سے متاثر ہو مگر رہے تھے نہیں آپ۔ تو یہاں جو بات فرمائی جا رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں یہ کہ اپنی نمازوں میں بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، یعنی ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن مجید کی عظمت کے سلسلے میں یہ جملہ آیا خشیت کا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، یہی ہے وہ صلاتہم خاشعون آیا نا سورہ حشر میں۔ وہ ہم اگر قرآن کو انسان کی بجائے اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ تو اس پہاڑ کو دیکھتے کہ اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے، بندہ مومن جب رب کے سامنے ٹھہرتا ہے نا، اس کا قلب جو ہے نا اللہ کی ہیبت سے لرزتا ہے، تڑپ جاتا ہے اللہ کے سامنے، اس کی قلبی کیفیت بدل جاتی ہے، سمجھے، وہ گم ہو جاتا اللہ کی عبادت میں رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے عبادت کے متعلق حدیث آتی ہے جس میں احسان کی شکل میں ہے۔ یہ دیکھیے اب آپ نماز کی عبادت کے سلسلے میں ایک حدیث آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم عبادت کرو تمہاری کیفیت کیا ہونا چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب بھی تم عبادت کرو تو اس عبادت کے وقت تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو تم، لیکن یہ ناممکن ہے یہ چیز۔ پھر دوسرا جملہ حدیث کا آیا، یہ تو کسی بندے کے لیے دنیا میں ناممکن ہے اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار تو جنت کی سب سے اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ہوگا، وہاں دیکھے گا ایک جنتی، سمجھ میں آ رہا۔ تو بہرحال فرمایا کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم عبادت کرتے وقت تمہاری کیفیت یہ ہونا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر تمہاری عبادت کی کیفیت بدل جائے گی۔ کسی کی عظمت کے سامنے پھر تو اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے آپ کے سامنے، سمجھ میں آ رہا؟ آپ کوئی بڑے آفیسر کے سامنے یا چیف منسٹر کے سامنے جو ٹھہرتے ہیں کچھ کام کے لیے 5-10 منٹ، جناب علی آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کی پیٹھ کھجاری یہ کھجاری تو آپ برداشت کر لیتے، آپ کھجاتے نہیں وہاں ٹھہر کے، کھجاتے نہیں، کھجاتے خاموش برداشت کر لیتے آپ، کیونکہ اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک ہیبت ہے اس کے آپ کے سامنے ایک، جبکہ آپ کی طرح انسان ہے وہ، ہے نا، صرف منصب کا فرق اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کی ہیبت آپ کے اوپر ایک قسم کی طاری ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت، آپ رب کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ، ہے نا، تو تمہاری کیفیت، قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے پھر؟ یہ جو نمازیں ہمارے اٹھک بیٹھک کے خالی رسمی نماز، فارمیلٹیز کے نمازیں، سمجھ میں آ رہا، عشاء کے نماز 4 رکعت پڑھ لیا، ختم، سمجھ میں آ رہا، کچھ وہ پڑھ لیا، اس کے بعد 3 دفعے تسبیح پڑھ لی، السلام علیکم، ختم برخات، کیا کرے کیا نہیں، کچھ حاصل نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی کیفیت ہی طاری نہیں ہے آپ کی۔ نماز پڑھنے سے پہلے جیسے تھے آپ، نماز کے بعد بھی ویسی چاہیے آپ، کوئی کیفیت تبدیلی چاہیے نہیں آپ۔ عبادات سے کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی، اور نماز بہت بڑی عبادت ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتی ہے نماز آپ کا۔ اور نماز جب آپ اس یقین کے تحت پڑھتے ہیں کہ میں رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور آپ اقرار بندگی بھی کرتے ہیں وہاں پہ ٹھہر کے، وہ بڑی پیاری سورت ہے سورہ فاتحہ جو آپ کو ہر رکعت میں فرض کر دی گئی ہے نا، آپ کیا کہہ رہے ہیں وہاں ٹھہر کے نماز میں، کیا بول رہے ہیں آپ؟
اوپر سے بات آ رہی پھر بیچ میں آگے جا رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو اب نماز شروع کرتے ہیں نا تکبیر سے کرتے ہیں، اب تکبیر، یہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ احد مانتے ہیں نا، اسے تکبیر کہتے ہیں۔ نماز کی پوری مشق کیا ہے؟ تکبیر، یعنی اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سب سے بڑا، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا جلال، اس کا جبروت، یہ ساری چیزیں واقف ہونا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ اکبر بول کے ہم ٹھہرتے ہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں اللہ کو سب سے بڑا جان کے میں اللہ کے سامنے ایک حقیر ناچیز ہوں، اور میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، ختم، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے آگے، یہی ہے تکبیر اولا کے معنی، یہی ہے نا۔ پھر آپ اب اپنا اختیار استعمال ہی نہیں کرتے جب تک سلام نہیں پھیرے۔ آپ مسجد میں کوئی آیا السلام علیکم بولے تو سلام کا جواب دینا آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن نہیں، اب آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے، آپ کا تعلق کسی اور سے ہے ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا؟ آپ کو یا کہ امی بلا رہے ہیں، ابا جان بلا رہے ہیں، مل صاحب بلا، نہیں، کسی کا جواب نہیں، اب آپ کوئی توجہ نہیں ہوگی اب آپ کی، کیونکہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب آپ، اور اعلان کر کے کھڑے ہوئے ہیں آپ، میں اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، بس ختم، یہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ اکبر کی اگر آپ تکبیر کو سمجھنا ہے تو آپ قربانی کو سامنے رکھنا، آپ تو بات سمجھ میں آتی۔ ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا قربانی کے دن، ویسے روزی کرتے ہیں لیکن قربانی کا الگ مسئلہ ہے تھوڑا، ہاں، تو بکرا ذبح کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پہ دعا پڑھتے ہیں؟ آپ دعا یہی ہوتی ہے، اس کی مختصر جملہ بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیتے ہیں آپ۔ اب دیکھیے آپ اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ اب چھری پھیر دیتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ گویا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب ہماری جگہ بکرا لیٹا ہوا ہے وہاں پہ، اصل میں ہمارا تھا، کیونکہ وہاں پہ کون لیٹے ہوئے تھے اصل میں؟ ہاں، وہ سمجھنا ہے آپ کو۔ ہم خالی بکرا خرید کے لا کے چل رہے ہیں، لیکن جب بھی آپ قربانی دیں گے تو وہ سین کو یاد رکھنا ہے، تو قربانی میں آپ کو وہ کیفیت پیدا ہوتی، نہیں تو خالی لا رہے ہیں کاٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں، قصے ختم، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اس سے، سمجھے؟ تو یہاں پہ بسم اللہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہوئے، آپ جب ذبح کر دیے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی عظمت کے آگے، اللہ کی بڑائی کے آگے، اللہ کی کبریائی کے آگے، اللہ کی بزرگی کے آگے وہ جان دے دیا بکرا اپنی، ختم۔ اللہ میں تیرے سامنے کچھ، تیرے حکم کے آگے میری جان بھی حاضر ہے۔ پریکٹیکل ہے وہ، بتا رہے ہیں سو وہاں پہ۔ نماز اس کی مشق ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ اکبر، پورا اس کی بڑائی کی۔ تو یہاں نماز کا لفظ لایا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں اللہ کے بندے، کون ہیں؟ قوموا للہ قانتون، تم اللہ کے سامنے ایسے ٹھہرو گویا کہ ایک عاجز غلام اپنے بادشاہ کے سامنے ٹھہرتا ہے۔ یہ غلام، عاجز غلام اپنے بادشاہ کے سامنے ٹھہرتا ہے، اور جب بادشاہ کے سامنے غلام ٹھہرتا ہے نا، اس کی کپ کپی، اس کی ہیبتی کہ میں ٹھہرا غلام، میرا کوئی حق نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کچھ نہیں، اس کے سامنے کھڑا ہو ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ مومن میں جب اللہ کے سامنے ٹھہرتا ہے اور اس کے سامنے بھی وہی کپ کپی و ہیبت ہوتی ہے، اور اس کا دل اللہ کی عظمت کے آگے کیا ہو جاتا ہے؟ نرم پڑ جاتا ہے، خاشعین، دب جانا اور پھٹ جانا، اسے کہتے ہیں خاشعین۔ وہ ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو دب جاتا، پھٹ جاتا، اور یہاں اللہ تعالیٰ وہی لفظ کو استعمال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اصل نماز یہی ہے کہ ہم نماز رکعت مانتے ہیں، اس کے بعد میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے پہلے، ہم جو بھی سورت پڑھ رہے ہیں، جو بھی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ دماغ میں ہونا، تب جا کے آپ کے نماز کی کیفیت، کچھ کیفیت آ جائے گی، ورنہ پھر وہی، نہیں تو خالی ایکسرسائز ہوتا سمجھو، پھر وہ سمجھ میں۔ تو کیفیت ہونا ہے اصل میں، اور اصل یہی چیز ہے نماز کی، اصل جو روح ہے نا وہ یہی ہے، باقی اس کے ارکان ہیں اب یہ،
سمجھو، آپ ہاتھ یہاں بدو، یہاں بدو، آمین بولو، زور سے بولو، آہستہ بولو، وہ کرو، یہ ساری اس کے ظاہری چیزیں ہیں یہ. لیکن اصل نماز کی جو اسپرٹ ہے، نماز کی جو روح ہے، نماز کی جو جان ہے، وہ یہ ہے ایک بندہ مومن اللہ کے سامنے ٹھہرتا ہے تو اس عاجزی کے ساتھ ٹھہرتا ہے، اور اس کی عظمت کے آگے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. بات کو سمجھنے کے لیے اس سلسلے میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمارے سامنے کچھ باتیں آتی ہیں نا. آپ دیکھیں گے کہ یہ بات آتی ہے احادیث میں کہ خاص طور پہ تہجد کا معاملہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ جب اپنے حجرے میں ہوتے تو وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، یعنی کمرے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کرتے، نماز کے لیے ٹھہر جاتے تو میں لیٹی رہتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تلاوت کرتے تھے تو میں یہ دیکھتی تھی کہ جب کوئی ایسی صورت آپ تلاوت کر رہے ہیں جس کے اندر قیامت کا ذکر ہے، جس اللہ کے عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، آپ بندوں کا محاسبے کی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، تو مجھے ایسی آواز آتی تھی آپ کے سینے سے، سینے میں ایک ایسی آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس طرح چولہے کے اوپر ہانڈی رکھتے ہیں اور جو ابلتا ہے پانی کھت کھت آتی ہے نا آواز، اس طرح ہچکیاں لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے، اور بار بار ان آیتوں کو دہراتے تھے، بار بار دہراتے تھے ان آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ ساری چیزیں دیکھنے میں کبھی میں ایک دن پوچھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا، ختم ہو گئی بات، آپ کو پوچھنے والے ہی نہیں اللہ تعالیٰ، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں عبادات میں؟ یہ پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جواب کیا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب یہ دیے، اے عائشہ، جب اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میرے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو کیا میں اس کے بدلے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا بھائی، جب اس کا احسان ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا ہونا چاہیے نا، شکر بھی ہونا نا. اس کا احسان ہے تو بندے کی طرف سے شکر بھی ہونا چاہیے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو آپ کا دل جناب علی کس کیفیت میں ہوتا تھا، آپ کا قلب مبارک نرم پڑ جاتا تھا. اور قلب نرم پڑنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آنکھ سے آنسو جاتے ہیں، ہے نا. مثال کے طور پہ کپڑا ہے پانی میں بھیگا ہوا، اگر کپڑے کو آپ نچوڑیں گے نا تو پانی ٹپکے گا اسے، اسی طرح دل جب نچڑ جائے گا اندر سے، ظاہر ہے آنکھ سے آنسو نکلیں گے، پھر وہ اللہ کی ہیبت ہوگی، اس کا خشیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوف ہوگا، اس کا ڈر ہوگا. ہاں، اور بندہ اللہ سے جتنا ڈرے گا اللہ کے اتنا قریب ہو جائے گا. بندہ اللہ سے جتنا ڈرے گا، جتنا خوف کھائے گا، اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا. یہ مخلوق اور خالق کے ڈر میں بنیادی فرق ہے. جب بندہ مخلوق سے ڈرتا ہے تو اسے ملنا چھوڑ دیتا ہے، رکو نکالو یارو برا آدمی بولتے ہیں، دور ہو جاتا اس سے. لیکن خالق کا معاملہ الگ ہے، خالق سے جتنا ڈرے گا اتنا قریب ہو جائے گا. یہ فرق ہے دونوں میں. تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز عبادت، بڑی اہم عبادت، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اور یہ اصل عبادت ہے. اور اسی کیفیت یہ ہونی چاہیے نمازوں کے بعد. سلام پھر کے ہم نماز سے اٹھتے ہیں تو ہماری کم از کم یہ 5-10 منٹ تو کچھ نہ کچھ کیفیت ہونی چاہیے ہماری. میں کہاں ٹھہرا تھا، کس سے گفتگو کے آیا، کیا بول کے آیا، میں یہ ہونا نا نہیں ہے. یہ خالی مسائل پہ بحث ہو رہی، سمجھ میں آ رہا، خالی پیراں پھیلاؤ، پیراں پھوڑو، سمجھ میں آ رہا، یہ ہو رہی، آمین زور سے بولا نہیں بولا، اس پہ بحث ہو رہی، سمجھ میں آ رہا. عجیب ظاہری چیزوں میں، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ چیز اللہ کو مطلوب ہے. اور وہ چیز کے معاملے میں ہم بالکل یا طور پہ نہیں کے برابر ہے. اللہ کے آگے ٹھہرنا، گڑ گڑانا، ہے نا. یہ بات قرآن سورہ رحمان میں آتی ہے نا، اللہ جنت کا وعدہ جو کیا ہے نا، وہ رحمان میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا اب خوشخبری سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا اس کے لیے جنت ہے، دو جنت ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ رَبِّهِ، دیکھیے آپ، وَلِمَنْ خَافَ رَبِّهِ جنتان، خافا اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے، اسی کو قیام اللیل جو کہتے ہیں نا، نماز ہے۔ اب لوگ نماز پہ پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں گویا کہ جناب یار یہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے آپ کو، جلدی جلدی کرو، نکلو، فارمیلٹیز پورے کرو۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ جب تعلق اللہ کا بندے سے اتنا گہرا ہو جاتا ہے نا، اس کو عبادات میں لطف آتا ہے، اس کو فرائض کے علاوہ بھی اب اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے اور بھی میں کچھ تھوڑی دیر کے ٹھہروں، تو اب نوافل آ جاتے ہیں۔ وہ فرض تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کی کیفیت آپ کو کرتی ہے، اور کچھ بیٹھو میں اللہ کے دربار میں، اور کچھ گفتگو کروں اللہ سے میں، کیونکہ حدیث میں بات آتی ہے کہ بندہ جب نماز میں یعنی جب قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا، گفتگو کر رہا ہوں۔ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے میں اور تھوڑا گفتگو کر لوں، اور تھوڑی بات کر لوں، سمجھے آپ؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، غیب میں ہے، غیب میں بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اسی لیے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ۔ کلام اللہ بولے تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ کلیم اللہ۔ تو کیا مطلب کلیم اللہ کے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اسے کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ خوشخبری دیا کہ موسیٰ سے تو میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی سے میں گفتگو کروں گا اب قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن جو بھی پڑھ رہا اللہ سے گفتگو کر رہا، اللہ کے سامنے ٹھہر رہا ہے انہیں، یہ بات ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے نماز سے مخصوص ہے۔ یہ دیکھیے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اچھا، اس کے بعد والی جو آیت نمبر 3 آ رہی ہے نا، اس کی ضد ہے۔ اب ہر چیز کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، نہیں ہمارے پاس یونانی ہومیوپیتھک کچھ ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں زیادہ طور پہ، ارے بھائی یہ دوا کھا، اس کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، سمجھ میں زیادہ سے زیادہ یہ بولنے کے لیے ان کا ایڈورٹائز ہی ہوتا ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، سمجھے؟ اسی طرح جس طرح ہر معاملے میں سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح اب یہ نماز کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ یہ ہے، یہ سب ہو رہی، نماز بھی ہے، وہاں پہ خشوع ہے، خضوع ہے، نماز پڑھا، پابندی سے پڑھ رہا، سب معاملہ ہے، لیکن اب سائیڈ افیکٹ کیا ہے اس کے؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لغو اور بے تکے بیکار باتوں سے بچے رہتے ہیں، یہ سائیڈ افیکٹ ہے۔ سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہا، بکواس بھی کر رہا، لہو لحاب میں بھی ہے، فضول باتیں بھی کر رہا، مسخرہ پنا بھی کر رہا، ٹھٹا بھی کر رہا ہے، پھر ادھر نماز بھی ہے، تو یہ اگر ایسا ہے تو یہ ساری چیزیں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ابھی ہے۔ ہاں، والذین هم عن اللغو معرضون، تو یہ وہ لوگ ہیں لغو باتوں سے، بے تکی باتوں سے، بیکار باتوں سے، لایانی باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ لوگ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، قریب نہیں جاتے ان کے، اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں یہ لوگ۔ کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، اپنی نمازوں میں خشیت پیدا کرنے والے، خوف خدا، یہ لوگوں کے پاس چچورا پنا نہیں کرتے یہ لوگ، بیکار نہیں بجاتے، لغو باتوں میں نہیں کرتے لوگ۔ وہ آتی سورہ فرقان کی بھی ایک آخری آیت میں، آخری رکوع کی آیات میں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان کیے نا، اس میں وہ بات بھی آئی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ رحمان کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ بتا رہا ہے میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب زمین میں چلتے ہیں نا، یمشون فی الارض ہاؤنا، زمین میں چلتے ہیں تو نرم مزاجی سے چلتے ہیں، پورے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ہے نا؟ چال چلن سے بھی معلوم ہوتا ہے آدمی کو، چال چلن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی مینٹلٹی کا ہے نہیں، ہے نا؟ اس کے ہیئر اسٹائل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوسی فکر کا ہے نہیں، اس کے لباس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا سوچ رکھتا ہے نہیں، یہ ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے آدمی کیسا ہے اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ہون، نرمی کے ساتھ، اور پھر جب چلتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اللہ کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
چلتے چلتے کوئی جاہل مل گیا، کوئی مل گیا، السلام علیکم، یہ حالت کر رہا وہ کر رہا، تو اس سے الجھتے نہیں، سمجھ میں آ رہا، سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے، جلد سے جلد نکل جاتے. یہ ہے نا، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری ایک بات ہے سورہ قصص کے آخری رکوع میں آتی بات. اب جنت وہاں پہ رحمان کے پسندیدہ بندوں کے بعد یہاں بتا دی گئی، اور یہاں پہ ایمان والوں کی کامیابی کے اوصاف کیا یہاں بتا دیے گئے، اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ جنت میں جو لوگ جانے والے ہیں نا ان کی علامت بتا دی گئی. ہم جنت کن لوگوں کے لیے بنائے ہیں، وہاں اللہ فرماتا تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا. جنت ہم ان لوگوں، جنت کا گھر ہم ان کے لیے بنائے ہیں جو زمین میں اپنی اکڑ اور اپنی بڑائی نہیں چاہتے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور فساد نہیں کرتے، خون خرابہ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، ہے نا، محبت سے رہتے ہیں، میل جل کے رہتے ہیں. تو جنت ان لوگوں کے لیے، ہم نے جنت کا گھر ان کے لیے بنایا ہے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ ارادہ ہی نہیں کرتے کبھی کہ ہم اپنی بڑائی بیان کریں، اپنا گھمنڈ بیان کریں، حماقت کریں، ہم ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ فساد کرتے ہیں. یہ تین باتیں نوٹ کر لیجیے آپ یہاں پہ جو اللہ بتا رہے ہیں قد افلح المؤمنون میں. اور یہاں آگے چل کے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، بے تک کی باتوں سے اپنا وقت برباد نہیں کرتے، کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے. اور اس کو اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں نا، دیکھو جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے نا، معمولی نعمتیں نہیں ہیں، وہ سب سے بڑا تو وقت دے، وقت جانے کے بعد 1 منٹ واپس نہیں آ سکتا تم کو. ابھی جو صلاحیت ہم نے تم کو دی ہے نا، وہ کہاں پہ خرچ کرنا آپ؟ اگر تم اس کو غلط جگہ پہ خرچ کر دیا، بیکار کے خرچ کر دیا، تو پھر اس کے کیا ہوگی؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوں گی پھر یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑی جو اللہ نعمتیں دی ہے نا انسان، وہ کیا ہے بتاتے ہیں وہاں پہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سم، کان، سننے والے کان، جس کے انسان سنتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بہرے سے پوچھو آپ کیا ہے سو، دنیا میں کیا ہو رہا پتہ ہی نہیں اس کو بیچارے کو، سمجھ میں آ رہا، گھر میں کیا بول رہے، اماں کیا بول رہے، بابا کیا بول رہے ہیں، وہی پتہ. کیوں؟ کیسی بڑی نعمت ہے یہ. خالی کم سننے آ گئے تو دنیا کی پریشانی ہوتی، بھائی کیا بولے بھائی، ذرا پھر بولو، بولنا پڑتا آپ کو. کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ عطا کیا ہے. اللہ بولے ایسی نعمتیں عطا کی ہوں میں سننے کی، کیا تم اس کو فالتو میں استعمال کرو گے، بیکار کاموں میں استعمال کرو گے، مذاق مسخرے پنے میں استعمال کرو گے میری اس نعمت کو دی ہوئی؟ ان السمع والبصر، آنکھیں دی ہیں میں نے تمہیں دنیا کو دیکھنے کے لیے، کیا تم ان نگاہوں سے غلط کام لوگے، غلط چیزیں دیکھو گے؟ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے نا. والفؤاد، فؤاد کے معنی دل و دماغ، سوچنے اور سمجھنے کے لیے میں نے دل و دماغ دیا ہے. اگر اس کو غلط مقامات پہ خرچ کرو گے، مسخرے بنے میں خرچ کرو گے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا بول رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اولئک کان عنہ مسئولا. یہ ساری نعمتوں کے بارے میں کل پوچھنے والا ہوں، حساب لوں گا. کان کہاں خرچ کریں، آنکھیں کہاں خرچ ہوئی تمہاری، دل و دماغ کہاں پہ خرچ ہوا، پوچھوں گے، اس کی دینا پڑے گا. اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتے ہیں تم مسئول ہیں ان کے، پوچھے جانے والے ہیں تم مالک نہیں ہیں اس کے، ہم ہیں مالک، ہم نے دیا ہے تم کو یہ، ہم مالک ہے نہیں ہے، نہیں ہے بھائی، مالک تو اللہ ہے جو ہم کو دیا ہے، وہ مالک ہے ہمارا. اور یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہونے والی ہے نا، استعمال کے لیے آپ کو دیا، صحیح استعمال کرو، صحیح جگہ استعمال کرو، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو لہو لہب کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، بکواس کے لیے، آج ہمارا وہی حال ہے. آج سمجھ میں آ رہا، دوسری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نعمتیں دی ہے نا، انہی نعمتوں سے آپ دنیا کے بڑے سائنٹیفک لوگ ہیں، آج چاند میں جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. آج کون سے سورس آپ ذرائع ہیں ان کے ایجاد کرنے کے؟ یہی ہے کان، یہی ہے نگاہیں، ہے نا، پھر اور یہی دل و دماغ ہے نا، غور و فکر، عقل، اسی کو استعمال کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو. آج کہاں سے کہاں چلے گئے آپ، اور ہم کہاں ہیں آج، ہمارے کہاں پہ استعمال ہو رہی ہے آج.
بتائیے، آپ سوچئے ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے، ہماری قوم کا حال کیا ہے، کہاں استعمال ہو رہی ہیں مسخرے پنے میں، وہاں یہاں، وہاں 4 ٹھہر گئے، وہاں 4 ٹھہر گئے، وہاں 4 ٹھہر گئے، یہی چل رہا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی مجرم، وہاں بھی مجرم، یہاں بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم، کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا آپ کو، اور پھر وہاں جانے کے بعد تو عذاب ہے اس کا پھر اب سیدھا سیدھا۔ یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی عظمت کے آگے جھکنے والے، اپنے خوف اور خشیت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، یہ بے تک کے کاموں میں نہیں رہتے، فالتو کاموں میں نہیں رہتے، فضول باتوں میں نہیں پڑتے یہ لوگ۔ 3 آیت نمبر ہے یہ۔ چوتھی آیت مروا الذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں زکوٰۃ کو باضابطہ ادا کرتے، فاعلون ہے یہاں پہ، دوسرے مقام میں آتوا الزکاة آتا ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور یہاں کیا ہے فاعلون، فاعلون کے معنی فعل ہے، عمل ہے، یہ باضابطہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں زکوٰۃ کے اوپر۔ اب زکوٰۃ بولے تو خالی زکوٰۃ نہیں ہے، مالی عبادت ہے یہ، ایک تو زکوٰۃ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد انفاق ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ الف لام میم کے پہلے رکوع میں کون سی آیت مبارک آتی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی، ایسا نہیں کہ پیسے والے چاہے تو نہیں، غریب بھی ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں، دیتے ہیں، میرے سے بھی زیادہ پریشان کون ہے اس کو بھی تھوڑا دو، یہ ان کی فکر، ان کی سوچ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں کھا لے رہا ہوں میرے پاس عزت نہیں ہے دینے کے لیے، یہ نہیں سوچتا، انہیں برابر دیتا، اور ایسا دینے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دے اور اس کی غربت دور کر دے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے کون ہے؟ دیے تو دوسروں کو دینے والے، اس کو اور دیو بولتے اللہ تعالیٰ، نہیں اگر اس کے اندر ہی بخل کر رہا تو اس کو یہیں سے رکھو بولتے اللہ تعالیٰ، اس کو دیے بھی تو دوسروں کو نہیں دیتا ہے، سمجھے آپ؟ اللہ کا نظام بھی ہے یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، جن کو حد سے ضرورت سے زیادہ بے حساب دیتے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے اس کا، دیتے ہیں یعنی خزانے بھرتے رہتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ ہے، یہ انفاق ہے، اور کیا کیا ہے مالی عبادت میں؟ زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، اور آپ کے صدقات ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے، فطرہ ہے، یہ سب اس قرآن میں آتے ہیں الفاظ۔ یہ اچھا خیرات نہیں ہے اسلام میں، یہ ذہن میں رکھو آپ، خیرات اور دان یہ نہیں ہے اسلام میں، بھیک دینا کہتے ہیں اس کو، خیرات کے معنی بھیک، بھکاری، خیرات کر رہے ہیں، خیرات نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی توہین نہیں کرا، انسان کو بھیک مانگنے والا نہیں بنایا، اور انسان کو خوددار بنایا اللہ تعالیٰ، اس کی خودداری کو سامنے رکھتے ہوئے تمہارے مال میں اس کا حق ہے، احسان نہیں کر رہے ہیں اس کو دے کے ہم نے تم کو دیا ہے آزمائش کے لیے، اور ہم تم کو دے کے تمہارے مال میں اس کا حق رکھا ہے، تم دو اس کو، بھیک نہیں دے رہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر مانگنے والوں کا اور مال سے محروم لوگوں کا حق ہے، ہم خیرات دے رہے ہیں، ہم، یہ ہندو دھرم کا فلسفہ ہے خیرات کا، یہ سمجھ میں آ رہا؟ اسلام کا نہیں ہے یہ۔ اللہ نے ہر انسان کو عزت دار بنایا ہے، خوددار بنایا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم خوددار نہیں ہیں جناب علی، ہم اپنی خود عزت کو چوراستے پہ لا لی ہے، وہ مسئلہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں نا، تو بہرحال یہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر والذین هم لفروجہم حافظون، آیت نمبر 5 ہے، یہ وہ لوگ ہیں قد افلح یعنی فلاح پانے والے لوگ جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے یہ شرم و حیا والے ہوتے ہیں، یہ بے حیا نہیں ہوتے یہ لوگ۔ آج 3-4 گناہ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ مشہور، جو سب سے زیادہ گناہ آج ہے پوری دنیا، جو آج تک نہیں ہوئے کوئی، اس میں کیا کیا ہے؟ نمبر 1 پہ بے حیائی ہے، دیکھ لیجیے اٹھا کے آپ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ سود ہے، ہر جگہ ہے اس وقت سود، دیکھ لو ہر کوئی پھنسا ہوا ہے، دینے والا لینے والا ہے سود کے اندر۔ دوسرا خون خرابہ ہے، قتل۔ تیسرا جس گناہ آپ کو ملے گا، آپ کو ہر جگہ بے حیائی اتنی عام ہے۔ وہ کسی کہنے والے کے 1-2 جملے بڑے پیارے تھے، اس نے کہا پیسہ
آتا ہے، یعنی جب کسی مرد کے اوپر غریبی آتی ہے نا تو اس کو ننگا کر دیتی، ننگا کر دیتی، غربت ننگا کر دیتی اس کو. اور کسی عورت کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ اس کو ننگا کر دیتا. سمجھ میں آ رہا؟ غریب سلم ایریوں میں ادھر ادھر منگ کے کھانے والے وہ فل لباس کے ساتھ ہے، بڑے بڑے ٹاپ کے جو لوگ ہیں نا ان کے پاس بے حساب پیسہ پڑا ہوا ہے مگر ننگے ہیں، جسم پہ تھوڑا لباس ہے ان کے. دیکھ لو آپ، دیکھ لو اٹھا کے. بے حیائی اسی کو کہتے ہیں، شرم و حیا اسی کو کہتے ہیں. آج ہر گھر میں یہ معاملہ ہے جی. اور اس کی شرم و حیا بچی کی ہم بچپن سے اس کو دفن کر دے رہے ہیں، بچپن سے اس کو ایسے لباس کی عادت ڈال رہے ہیں. ہم جناب علی پوچھئے مت گھروں کے اندر چھوٹے بچیوں کو آپ بالکل ایسا پہران پلا رہے ہیں جس کی وجہ سے جناب اس کی شرم و حیا ختم ہو جا رہی وہاں. اب پھر بچی جوان ہونے کے بعد کہاں سے رہیں گی باپ بھی؟ اس کو تو دفن کر دیا آپ. اللہ محفوظ رکھے، بہت بڑی بیماری ہے یہ. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اس میں استثناء دی اللہ تبارک و تعالیٰ، یا وہ مرد جو اپنے بیویوں کے ساتھ، یا پھر ایمانکم اس زمانے میں جو باندھیوں کا مسئلہ تھا وہ ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. ہاں اپنے بیویوں سے ہٹ کے اگر یہ کوئی ایسے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ہی دراصل حد سے گزرنے والے ہیں، اللہ کے جو حدود ہے نا اس کو توڑنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. کیا یہ آئی ہے پھر لفظ آیا نماز کا آیت نمبر 9 میں. اوپر تو بات آئی تھی خاشعون کی، اب یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. یہ وہ لوگ ہیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت، حفاظت کسے کہیں گے آپ؟ ایک تو نماز کے اپنے وقت کے اوپر پڑھنا، اور کوئی نماز اپنی چھوٹنے نہ پائے، اس کی حفاظت ہوتی ہے. سمجھ میں رہا؟ نمازوں کی حفاظت. لیکن ایک وہ نماز ہے جس کو قرآن نے کہا سورہ ماعون میں، کیا کہا؟ فویل للمصلین. کیا مطلب؟ بربادی ہے نمازیوں کی، نماز پڑھنے والوں کی بربادی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والوں کی بربادی ہے. فویل للمصلین، بس بربادی ہے نمازیوں کی. کون ہے یہ لوگ؟ الذین هم یراؤن. نماز تو پڑھتے ہیں مگر خالی دکھاوے کے لیے. الذین هم فی صلاتہم ساہون. اور نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد اپنی نمازوں سے غافل ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنی نمازوں سے غافل ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ نماز پڑھ کے آنے کے بعد میں آپ نماز میں کیا بول کے آ رہے ہیں اللہ کو؟ اللہ سیدھے راستے پہ چلا ہے نا، مانے دعا کر کے آ رہے. اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا. اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا، مت چلنے دے جو لوگ جس راستے پہ چل کے تیرے غضب کے حقدار ہو گئے، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلنے دے جو لوگ راستہ چلتے ہوئے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. یہ دعا کر کے آ رہے ہیں نا. اب یہ نماز میں دعا کر کے آنے کے بعد اب آپ نماز کے بعد اپنی نماز کی حفاظت کرنا ہے. اب نماز کے بعد میں اب سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے آپ کو. نماز کے باہر، نماز کے باہر یہ دیکھنا ہے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا، وہ طریقے کو ڈھونڈنا ہے آپ کو باہر جا کے. یہ نہیں کہ چوروں کا طریقہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پھر ادھر نماز کے بعد وہی لپا ڈوپی ہے، وہی بےایمانی ہے، وہی خیانتیں ہیں، وہی تکلیف ہے. پھر یہ نماز کی بربادی ہے یہ نا. کیونکہ نماز کے متعلق قرآن نے کیا بات کہی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز تم کو بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے روکتی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا لیکن نماز کے بعد بے حیائی سے نہیں رک رہا، گویا کہ اپنی نماز کو کیا کر رہا انہیں؟ برباد کر لے رہا. اپنی نماز کو برباد کر لیا انہیں. یہیں کام میں نہیں آ رہی تو وہاں کیا کام میں آئیں گے؟ اس کو نہیں آ سکتے. چلیے والذین هم، اس کے بعد اس سے پہلے ایک آیت ہے، دیکھیے آگے بڑھ گئے ہم. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، آیت نمبر 7 ہے. یہ وہ لوگ ہیں، 8 ہے، یہ وہ لوگ ہیں قد افلح المؤمنون. کون ہے؟ لاماناتهم وعهدهم راعون.
اپنی جو بھی امانت دار ہوتے ہیں اپنی لوگوں کی امانتوں کو پورا کرتے ہیں، وعہدہم راعون، اور لوگوں سے جو عہد کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، معاہدے کیے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو سمجھے آپ، پورا کرتے ہیں، کیونکہ عبادت بھی ایک معاہدہ ہے اللہ سے، اب یہ نماز ہے ایک معاہدہ ہے، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کر رہا ہوں تیری عبادت، یہ بھی ہے، تو اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور بندوں سے آپس میں جو وعدے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اور بندوں سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، امانتیں ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، عہد و پیمان ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں نا اس کے اوپر پابند ہوتے ہیں یہ لوگ، کون؟ یہ نماز پڑھنے والے، حافظون اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں وارث، یہی وہ لوگ کون ہیں؟ وارث ہیں، کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس، جو جنت کی سب سے اعلیٰ ٹاپ لیول کی جنت ہے، یہ فردوس، یہ اس کے وارث ہیں، یہ وراثت بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وارث، کیا مطلب ہوا؟ وارث کس کو بولتے ہیں؟ والد صاحب جناب علی بلڈنگ چھوڑ گئے تو وارث کون؟ بیٹا ہی نہیں، محروم کر سکتے اس کو؟ نہیں کر سکتے آپ، کوئی دوسرا لے سکتا، بیٹے کو ہٹا کے نہیں لے سکتا نا، اسی لیے بول رہے ہیں اب یہ تم وارث ہے جنت کے، اب یہ کام کر لو، جنت کے وارث ہے، الذین یرثون الفردوس، اور پھر اس کے بعد خوشخبری یہ دی جا رہی ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یہ، کچھ دن کی نہیں، کچھ سالوں کی نہیں، ہمیشہ سدا بہار جنت، نعمتوں سے بھری جنت، نعمتوں سے بھری جنت، ہما قسم کے نعمتیں، اور مرنے کے بعد کوئی رنج نہیں، جنت میں جانے کے بعد کوئی رنج نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ضعیف نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ فرماتے ہیں جنت وہ مقام ہے کہ جنت میں آنے کے بعد تم جو چاہے گے تم کو ملے گا، جو تمہارا نفس خواہش کرو گے وہ تم کو ملا، جنت، وہ جنت تم کو وراثت میں ملنے والی ہے، یہ اعمال کے بعد، یہ کاموں کے بعد ملنے والی ہے، یہ تو اللہ بول رہے ہیں، اب ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم کیا بول رہے ہیں؟ اتنے دفعہ یہ پڑھ لو جنت مل جاتی، سمجھ میں آ رہا، اتنا وہ کر لو، اتنا یہ کر لو، سمجھ گیا، کسی کے مرید بن جاؤ، کسی، یہ ہم بول رہی ہے، اللہ کیا بول رہی؟ یہ بول رہی ہے جنت کے وارث یہ لوگ ہیں، ہاں، اب اللہ کی بات ہے، یہ اب اللہ کی بات سچی ہو سکتی، دوسروں کی ہو سکتی، سوچ لینا اپن، سمجھے؟ اب جتنے بھی باتیں بولی جا رہی ہیں نا اس میں یہ من گھڑا تھا، شیطان ڈال دیا ان کو بہرا، سمجھ، یہ خود جنت سے محروم کر دے رہے لوگوں کو ایسا بول کے، لیکن جنت میں جانا ہے تو یہ فارمیلٹیز کو پورا کرنا ہے، اور بھی جنت الفردوس، اعلیٰ مقام جنت کا جو اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑی خوشخبری دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر کے سورہ مومنون میں، ایمان والوں کو تمہارے لیے کامیابی ہے، دیکھو کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور تم کو کرنا کیا ہے، یہ کرے تو کامیابی ہے، پھر نہیں تو نہیں۔ تو بہرحال چلیے، یہ آیات تھے آپ کے لیے، 11 آیات تھے یہ، سورہ المومنون پہلی آیات سے لے کے 11ویں آیت تک تھی، پارہ نمبر 18 ہے، اور سورت نمبر 23-23 ہے، آپ گھر میں جا کے بھی اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، غور و فکر سے۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔